تو بھائی کیا کیا جائے بتائیے, کچھ دیر انتظار کر لیا جائے تھوڑا بہت اور. سوروں کا چل رہا تھا نا, چھوٹے سوروں کا پھر تھوڑا رک گیا وکیل صاحب, کیونکہ کچھ ٹرانسلیشنز ہو نہیں پا رہے ہیں, کچھ دیکھنا ہو نہیں پا رہا ہے. ایدیس سفیر کی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہوں, مینٹل بانڈیج کا نا, اچھی کتاب ہے, بہت اچھی, آئی اوپنر ہے. ارشد صاحب کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ ارشد صاحب کے ذریعے ہے. اچھا اچھی کتاب ہے. اردو میں. دیکھیے آئرنی یہ ہے کہ جیسا رچرڈ ڈاکنز کی بھی گاڈ ڈیلیوژن جو کتاب ہے وہ دنیا کی 35 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, 35, اس میں سے اردو میں نہیں ہو, تمل میں ہے. دیٹ بک از ان تمل بٹ ناٹ ان اردو. اردو میں تو لٹریچر کا پڑھنے لکھنے میں پوچھا تو بولے وہ ڈیڈ لاکس ہے, ان کو کیا بات سنانا ہے, وہ تو کوئی سنیں گے نہیں بات, کوئی ڈیڈ لاکس ہے. بہرحال صاحب میں یہ کئی دنوں سے مسلسل اس کو سوچ رہا تھا کہ جو اب اسلام ہے, جو جس کو نان مسلمز جس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا وہ لوگوں نے کیا اسلام کے بارے میں کوئی غلط نظریہ قائم کر لیا اور اسلام ایسا مذہب نہیں ہے؟ بھئی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہے, آپ کو بھی بولا جاتا ہے کہ غلط فہمیاں ہو رہی ہے. ہاں جو مسجد اور مدرسے سے جو اسلام نہیں صاحب, مسجد مدرسے سے تعلق نہیں ہے ان بات کا. اس بات کا تعلق ہے آپ کا جو پرائمری سورس ہے, جس کو میں کہتا ہوں بیسک پرائمری سورس. سورس کو پروپیگیٹ کرنے والے دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک مسجد ہے. نہیں تو آپ دیکھیے اسلام سمجھا جائے گا اس کے فیکٹ کے بیس کے, اس کے اوپینین کے بیس پہ نہیں, اس کی فیکٹ ہے. حدیث ہے اس کی فیکٹ ڈاکومنٹ ہے, اس کا سیرہ اس کی فیکٹ ڈاکومنٹ ہے, قرآن کے ڈیٹوریٹڈ ترجمے اس کی فیکٹ ڈاکومنٹ ہے. آج نان مسلم اگر اس کو کتاب کو دیکھ رہے ہیں, اسلام کو اگر پریزنٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی سورس پیش کر رہے ہیں. آپ کے سورس کو ہی پیش کر رہا ہے, ایک بھی چیز آؤٹ آف دا سورس کو کوٹ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر. ہاں آپ نکال کے دیکھ لیجئے محمد کی سیرہ کیا بھری ہوئی ہے. ہی واز شون ایز دا گریٹسٹ جہادسٹ, گریٹسٹ جہادسٹ. اور آج اگر کوئی مسلمان اگر اس کو لے کے اگر کر رہا ہے تو ہاؤ یو کین سے دیٹ از ڈوئنگ رانگ. اب اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو جس کو میں کہتا ہوں کہ دے یوز دیئر ایلبوز, کنیوں کا استعمال کرتے ہیں, جیسے ہمارے گرو ہے اور احمد غامدی ہے اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اسلام از اے ریلیجن آف پیس. جھوٹ. اور پھر اپولوجسٹ ویو لیتے ہیں اس کے اوپر, اپولوجسٹ ویو. اپولوجسٹ ویو سمجھتے ہیں, یعنی اس کی وکالت کرنا. لیکن جو تمہاری گندگیاں ہیں اس گندگیوں کو ایکنالج نہیں کرتے ہیں لوگ. جب تک یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ریلیجن آف پیس کی حیثیت سے پریزنٹ کرنا ہے تو دے ہیو ٹو ایکنالج دیئر اون سورسز فالٹس. اس میں سے یہ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے بنیادی ڈاکومنٹوں کی یہ غلاظت ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے. لہٰذا اسلام کے ریفرنس میں اگر بات کرنا ہے, ایک تو ہے ریفرنس جس کو ہم لوگ کہیں گے کہ جنرل ریفرنس, ہاں اس میں تو آپ خود بھی بات بتائیے, کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن ود دا ریفرنس ٹو دا اسلام اگر آپ بات کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکومنٹ اس کے اندر ویلڈ اگر آپ رکھنے کی کوشش کریں گے, پوری کھچڑی نکل کر باہر آئے گی جو ابھی موجود ہے. I challenge to all these peace-loving mullahs, maulvis and priests and gurus who promote Islam as a religion of peace to prove their from own doctrines that Islam is a religion of peace from their own books, from Sirah, Hadith and Quran translations. ثابت کر کے دکھائی. بھرا ہوا ہے وائلنس. آپ کی اصطلاحیں اتنی خطرناک ہے, آپ کافر کس کو کہہ رہے ہیں صاحب؟ وکیل صاحب آپ کافر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں صاحب, آپ کا ڈیفینیشن آف کافر یہ ہے کہ جو شخص محمد کو نہیں مانتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو نہیں پڑھا ہے, وہ کافر ہے. اینڈ یو آر سمپلی ٹریٹنگ ہم ایز اے کافر. اینڈ imagine in all the trilogy, that is all the in the three literature, that is the translations of the Quran and in
your Sirah and your Hadith, nowhere kafir is treated with mercy. Kafirs are always treated with the highest degrees of torture, abusement. You can kill them, you can torture them, you can deceive them, you can loot their wives, you can sell their children. माल गनीमत बोल के वार के अंदर उनसे वार करके आप ले लीजिए, एंड इफ इट डजंट एग्री टू यू, यू कैन किल हिम ऑल्सो. तो ये जितने स्कॉलर्स अपने अपने महकूमे चला के लोगों से पैसे ले रहे हैं पीस फैलाने के लिए, उनको मैं कहूँगा कि सबसे पहले अपने डक्राइंस की जो गलतियां हैं उसको एडमिट करें. वो से दैट हदीस आर रॉन्ग, से दैट इब्ने इसाक की पूरी सीरा एक फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट है. से दैट द डिवीजन ऑफ द कुरान इनटू मक्का एंड मदीना इज डन बाय द पीपल, नॉट बाय गॉड. Who has done it? This is Makki Surat and this is Madani Surat. Is God did it? खुदा को बोलना चाहिए था कि मदीने में उतरी है, मक्के में उतरी. तुम कमीना पना कर कर पूरे कुरान को गारत करे हो मक्का और मदीना के अंदर डिवाइड कर कर. हाँ, और सीरा का क्या है साहब? 86% पोर्शन सीरा का काफिरों से डील कर रहा है. यू आर प्रॉफिट ऑफ पीस, जिसको आप कहते हैं ना कि मोहम्मद एक प्रॉफिट ऑफ पीस है. हाँ, इन 9 years ही वॉज बिजी मेकिंग अ स्मॉल और अ बिग गजवाज every 6 weeks of his life. Every 5.5 months he was busy in one ghazwa. 93 ghazwas you report from him. Is a prophet of peace. So you decide whether your religion is your religion is a religion of peace or religion of war. If the people are doing war, they are doing right. They are doing from your own doctrines. They are taking the example of Prophet, they are taking the example of Sahaba, they are taking the verses of the Quran and they are doing it. If you really love Allah, if you really want to establish peace, disown these people, disown them, disown Hadith, disown Sirah by Ibn Ishaq, disown him. He was a liar. Bukhari was a liar. Who asked Bukhari to write the book? Did Prophet has designated him? If you want to explain Islam, explain the Islam purely, contextually from the verses of Quran. That's all. Then only it is possible. अगर मैं कहता हूँ कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, तो मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि सीरा झूठी और हदीसें झूठी है, कुरान सच्ची है. मैं कुरान में से एक्सप्लेन कर सकूंगा पूरा पीस को. अगर आप सीरा और हदीस को अगर मानते हैं, कुरान की एक भी आयत जो मुतरजिमों ने, हमारे असलाफों ने कर रखी है, उसका इनकार नहीं कर सकते. आप करके दिखा दीजिए. सूरह बकर की 216 के अंदर बोल दिया गया कि जब वहाँ से निकल कर आए थे, हदीस मौजूद है, सीरा मौजूद है, कि जंग का हुक्म नाफिज हो गया. अब हाउ यू आर गोइंग टू रिफ्यूट इट कि आयत में जंग नहीं है? वही आदमी इसको रिफ्यूट कर सकता है, मेरे जैसा आदमी इसको रिफ्यूट कर सकता है. वो कहता है कि इसमें जंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो सीरा भी तुम्हारी झूठी है, वो हदीसें भी तुम्हारी झूठी है. अगर कोई बात सच्ची अगर है तो वो कुरान की बात सच्ची है. मैं बिल वार्नर को सुन रहा हूँ इन दिनों में. शरीफ साहब, यू नोट डाउन द नेम, बिल वार्नर. बिल वार्नर, BILL, बिल वार्नर, W से. समझ रहे साहब आप? वो आपके रिलीजन को, वो रिलीजन ऑफ पीस नहीं, और ये कहता है कि वेस्ट के लिए मुस्लिम सेटलमेंट्स, मुस्लिम्स जो वहाँ पर आबाद है, वो एक न्यूसेंस वैल्यू. आप बोलिए इंग्लैंड के अंदर शरिया नाफिज करो बोल रहे हैं लोग, क्या मतलब होता है शरिया नाफिज करो का? यानी पूरी सोसाइटी मुस्लिम लॉ के तहत में गवर्न होगी. चोर के हाथ काटे जाएंगे, जानी को पत्थर मार के मारा जाएगा, औरत तलाक नहीं पूछ सकती है. अरे सोचिए यार, ये हालत क्यों हुई हमारे दीन की? ये हालत हुई
ان کمینے مترجموں کی وجہ سے، ان محدثوں کی وجہ سے، ان علماؤں کی وجہ سے آج ساری دنیا کو اپنے، میں کھلے الفاظوں میں کہوں گا، میں بہت کھلے الفاظوں میں 15 دن سے پڑھ رہا ہوں صاحب، میرا دماغ خراب ہو گیا، میرا دماغ پورا سڑا ہوا ہے بھی فی الوقت۔ ایک ایک آدمی کو سنیے آپ، وہ لوگ اگر بتا رہے ہیں تو آپ کے ریفرنسز بتا کے بات کر رہے ہیں صاحب، کوئی ایک دوسرا ریفرنس مولوی کا کوئی حوالہ، یہ اوپینینز ہے، اپولوجسٹک اوپینینز جو دے رہے ہیں نا کہ اسلام از ریلیجن آف پیس، اینڈ یہ جو ہمارے مولانا بیٹھ کے کرتے ہیں وہ چمچہ گیری کی باتیں، سب چمچہ گیری کی باتیں ہیں، خالی نان مسلمس کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، وہ کوئی ٹرو اسٹینڈ آف اسلام نہیں ہے۔ ٹرو اسٹینڈ آف اسلام اگر آپ کو بتانا ہے کسی کو، admit it openly that you are wrong. Admit that your complete trilogy is wrong. Say that the Sirah is wrong. Say that the Hadith are wrong. Say that the Quran translation is wrong. Makkah and Medina division is wrong. اتنا کنٹراسٹ ہے دونوں میں۔ If you want to talk in the reference of Islam, اگر اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہی ہے آپ کو، اور اگر بتانا ہے اسلام کے اندر، پیور قرآن بتائیے لوگوں کو، پیور قرآن۔ آپ کے مذہب اسلام کے تحت میں ڈیفینیشن آف کافر کیا ہے دیجئے مجھے آپ لوگ یہاں پر، اور پھر آیت کو ٹریٹ کر کے بتا دیجئے۔ چلیے، کافر کس کو کہا گیا ہے مذہب اسلام میں یا فقہ میں، اور اس کے بعد میں قرآن کے وہ جو جہاں پر بھی ورڈ اکر ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کر کے بتائیے آپ، سوائے وہ انسان جو اللہ اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے اور محمد کو رسول نہیں مانتا ہے، وہ کافر ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ آلویز مسلمز آر ایٹ فائٹ ود دا کافر۔ بھیا یہ پرابلم ہے، دس از اے سیریس پرابلم، دس نیڈ ٹو بی ایڈریس، اینڈ دس نیڈ ٹو بی ایڈریس بائی دا بولڈ مسلمس who just simply want to۔ آج جو انوسنٹ مسلمز ہیں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، وہ شریف سادے سیدھے لوگ ہیں، وہ لوگ بدمعاش لوگ نہیں ہیں۔ ان کے دماغوں کو ان لوگوں نے خراب کیا ہے۔ ان کو بتائیے جا کر، یہ مولوی تو سدھریں گے نہیں، ان کے تو محکمے اور ان کی دکانیں کروڑوں لاکھوں روپے کے چندے آتے ہیں، یہ کب آپ کی بات سنیں گے؟ یہ تو آپ کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کریں گے۔ سادے لوگوں کو بتائیے کہ اسلام صرف اور صرف قرآن میں ہے، اور وہ بھی ترجمے جو مترجموں نے کیے وہ نہیں، کنٹیکچولی ریڈ کرنا آنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے، میں کچھ اتوار پہلے ایک بات کیا تھا آپ لوگوں سے، شاید آپ کو یاد ہوگی، کہ ایک مکی قرآن ہے، ایک مدنی قرآن ہے، آپ ہی کے پاس ہے، ایک مکی قرآن ہے، ایک مدنی قرآن، ہر سورے پہ لکھا ہوا ہے یہ سوری مکی ہے، یہ سورت مدنی۔ اللہ بولا؟ اللہ جو نہیں بولے گا وہ تم بولیں گے، ہاں؟ اور پھر اس کے بعد میں آیتوں کے ناسخ اور منسوخ کا ایک گورکھ دھندا ان کا نے، یہ آیت یہاں سے منسوخ ہو گئی، یہ آیت یہاں سے نافذ وہ ہو گئی، ناسخ ہو گئی۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا کھلواڑ ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ میں کھیل رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے۔ اب دیکھیے، جو بل وارنر بھی یہی کہہ رہا ہے اس کے اندر، وہ کیا بتا رہا ہے کہ مکی قرآن جو 64% ہے، دیٹ از نان پرابلمٹک ٹو اینی نان مسلم۔ کوئی بھی انسان جو نان مسلم ہے اس کو مکی قرآن میں 1 نئے پیسے کا پرابلم نہیں ہے۔ سارا پرابلم بگن کہاں ہوتا ہے؟ یہی محمد نکل کے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں، اس کے بعد میں جو تلوار ہاتھ میں پکڑا ہے ان کے، تو خبر میں بھی تلوار کے ساتھ میں بھیجا دی ان کو آخر میں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ گولڈن نیکٹر، ایک کتاب آئی تھی رسول اللہ کی سیرت پہ، وہ کوئی گولڈن ایوارڈ، ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا سعودی عربیہ سے، گولڈن نیکٹر نام تھا۔ ہاں، کیا نام تھا اردو میں اس کا؟ میں پڑھا تھا، ہاں کوئی مختوم ایسی کچھ نام تھا اس کا صاحب۔ وہ کتاب میں پڑھا، اتنا اچھا لگا وکیل صاحب، شروع میں پڑھتے وقت میرے کو واہ واہ واہ، کیا سیرت بتا رہا ہے رسول اللہ کی، کیا کیریکٹرائزیشن بتا رہا ہے۔ مکے تک کا تو آل گڈ، مکے سے جو ہجرت کروایا، پھر اس کے بعد تو میدان جنگ، اللہ کی راہ میں جان قربان ہو گئی، اللہ کے دین کے اندر کام میں آ گئے اور کافروں کے گلے کٹ گئے، مرے دم تک، آخری دم تک کا تلواروں کے ساتھ میں رسول کو خبر میں لے کے گاڑا، اس کے بعد میں کم بخت تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بھیا، if any youngsters
you call them the jihadis, what wrong they are doing? You cannot say that a few Muslims are doing this. No, all the Muslims are acknowledging, क्योंकि आज आपका बिलीव इन तीनों ट्रियोलॉजी की किताबों पे है. क्या साहब, कोई मुसलमान है जो सीरा को गलत कहता है? कोई मुसलमान है जो मुहद्दिसों की हदीसों को गलत कहता है? क्या मक्के और मदीने की डिवीजन को कोई मुस्लिम है जो एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है? सब किए हुए. तो उसी डॉक्ट्राइन्स के अंदर से वो अपना काम कर रहे हैं. तो हाउ यू कैन से दैट दे आर रॉन्ग? If you want to say that they are wrong, if you want to take your own stand, then my submission to you is only one. Disown them. Say that they were wrong. Say that the Sirah is wrong. Say that the Hadith are wrong. Say the division of the Quran, Makkah and Medina is wrong. Only with the reference to the Islam, only valid document is Quran. Bill Warner बताता है 64% कुरान जो मक्के की थी उसके अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मक्के के अंदर ही ये रसूल कहता है तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, और दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं. इमेजिन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. हाँ, एंड दैट सेम मोहम्मद व्हेन ही रीचेस मदीना, हाँ, एंड ही आस्क्ड टू किल द काफिर्स वेयरएवर यू फाइंड देम. निकालिए हाजी साहब 8 नंबर का सूरा. अब आपको देखिए, कुरान को मैं कॉन्टेक्चुअली एक्सप्रेस करके बताता हूँ कि बिल वार्नर यहाँ पर कहाँ गलत है और कुरान का सही तर्जुमा क्या है. अगर इस तर्जुमे को अगर बताया जाए दुनिया को तो किसी को एतराज़ नहीं होगा इस आयत के अंदर, जिसके अंदर से आप काफिरों की गर्दनें काटने की और उंगलियाँ काटने की बात का मफहूम निकाले हैं. उस आयत में कितनी गहरी बात कही गई है मैं आपको अभी बताता हूँ. सूरह अनफाल शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, 1 नंबर से पढ़िए. 12 नंबर है आयत वो. अनफाल 8 नंबर है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वो तुमसे अनफाल माल गनीमत के बारे में पूछते हैं. कहो कि अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के हैं, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो. वापस पढ़िए आयत को. वो तुमसे अनफाल माल गनीमत ब्रैकेट के बारे में पूछते हैं. हाँ. कहो कि अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के हैं, हाँ. बस तुम लोग अल्लाह से डरो. हाँ. और अपने आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो. तुम अपने आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो. जी. अल्लाह के रसूल से डरो और आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो. ये ताल्लुकात की इस्लाह किस सेंस के अंदर कही जा रही है? ये कही जा रही है अनफाल के बारे में. वो लोग पूछ रहे हैं, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द 2 ग्रुप्स, दे आर आस्किंग अबाउट द अनफाल, इन विच गॉड इज सेइंग तुम जो है आपस में एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे की इस्लाह करो. आगे पढ़िए. और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो. और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तुम इताअत करो. ठीक. अगर तुम ईमान रखते हो. अगर तुम ईमान रखते हो. ठीक. ईमान वाले तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाएं. ईमान वाले वो हैं जब अल्लाह की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती है, उसका जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, पिघल जाते हैं उनके दिल, यानी सर तस्लीम खम कर देते हैं अल्लाह की आयत में. आगे जाइए. और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाए, हाँ, तो वो उनका ईमान बढ़ा देती है. जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है. किसका? किसका? मोमिनीन का, जो अल्लाह की किताब पे यकीन रखते हैं और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं. जब अल्लाह की कोई हुक्म उनको अगर मिलता है तो उनके दिल उसके लिए पिघल जाते हैं. आगे जाइए. और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं. और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं. और आगे जाइए. वो नमाज कायम करते हैं. जी. वो सलाह करते हैं, यानी वो उसकी जो आयतों की जो इत्तिबा करना है उसके वो पीछे पीछे चलते हैं. जी. और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं. जो कुछ हमने उनको दिया है. क्या दिया है अभी अल्लाह ने इनको? अनफाल दिया है. अल्लाह अच्छा रखे वकील साहब. अनफाल में से वो खर्च करते हैं. अब आगे जाइए.
यही लोग हकीकी मोमिन हैं। यही लोग हकीकी मोमिन हैं। मोमिन कौन है? जिनको अनफाल मिला वो जंग की लूट नहीं, वो तो झूठी जंग की लूट है। जो ज़रूरत से ज़्यादा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा को अनफाल कहेंगे। नफिल उसी से पढ़ा है, फ़र्ज़ पढ़ लिए, सुन्नत पढ़ लिए, नफिल पढ़ रहे हैं, अनफाल, समझ रहे ना, जो एक्सेसिव है। ठीक, और आगे जाइए। उनके लिए उनके रब के पास दर्जे और मग़फ़िरत है। उनके लिए रब के पास दर्जे और मग़फ़िरत है। किन के लिए? जो अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की इताअत कर रहे हैं और अनफाल में से खर्च करते हैं, जो सलाह की पाबंदी करते हैं, उनके लिए तो अल्लाह ताला बता रहा है कि मग़फ़िरत है और उनके लिए उनके दर्जे हैं। आगे जाइए। और उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी, और उनके लिए इज़्ज़त की रोटी है। ठीक, इतनी ज़िंदा सूरत है ये, इतनी ज़िंदा सूरत है कि जो अभी सिस्टम में चल रहा है वो निकल कर बाहर आएगा 2 मिनट में आपके सामने। जी। जैसा कि तुम्हारे रब ने तुमको हक़ के साथ तुम्हारे घर से निकाला, ठीक, और मुसलमानों में से एक गिरोह को ये नागवार था। 1 मिनट, फिर दोबारा पढ़िए। जैसा कि तुम्हारे रब ने जैसा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे को अपने घर से निकाला। ये बैत का लफ्ज़ है। वो घर कौन सा है, क्या है, वो बहस में मत जाइए, भी आप समझ लेना, लंबी बात हो जाएगी। एक जगह से, एक सिस्टम में से एक बात उसने दी तुमको, बैत यानी सिस्टम, एक सिस्टम में से एक प्रोविज़न बताया कि अनफाल खर्च करना है। उसके अंदर डिस्प्यूट अब कौन कर रहा है? मुसलमानों का अहले ईमान की एक जमात, हाँ। अहले ईमान की एक जमात क्या कर रही? पढ़िए, वापस आयत पढ़िए। जैसा कि तुम्हारे रब ने तुमको हक़ के साथ तुम्हारे घर से निकाला, ठीक, और मुसलमानों में से हाँ, एक गिरोह को ये नागवार था। मुसलमानों में से एक ग्रोह को ये नागवार था। क्या नागवार था? अनफाल। अनफाल के खर्च करने की जो बात हो रही थी, अल्लाह अनफाल के बारे में कुछ हुक्म दे रहा है। उसमें से मोमिनीन तो, सच्चे मोमिनीन तो वो है जो अपना दिल उसके ऊपर निछावर कर दिए और आमना सदखना कर दिए, और कुछ है जो मुसलमान है, वो भी मोमिनीन की एक जमात है। उसी जमात में का एक ग्रोह अब ये कह रहा है, उसको ये बात नागवार गुजर रही। करा का लफ्ज़ है उसके अंदर, करा, करा, करा बोलते हैं उसको, कि अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है उसको। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक कराई तो यार ये क्या परेशानी है, कहीं तो भी मेरे ऊपर बोझ डालना चाह रहे हैं लोग, समझ रहे ना। ये कैसा होता मालूम है? एक महफिल में अपन पूरे बैठे हुए रहते, एक साहब आके जो है, अस्सलाम वालेकुम खाली साहब, आई, एक साहब आके एक अपील करते कुछ डोनेशन की, कि साहब फलानी जो है मस्जिद बन रही है, कुछ डोनेशन दीजिए, या किसी की मैयत हो गई, कुछ डोनेशन दीजिए। तो अब आदिल भाई बोले ठीक है, मेरी तरफ से 1000 रुपये लिखो, आप बोले 500 रुपये लिखो। अब इन्हों देख के बोला अरे कहाँ की परेशानी हो गई यार, अच्छा खासा बैठा हुआ था, अच्छी बातें जोक्स चल रहे थे, इन्होंने आके पैसे मांगने की बात कर रहा। वकील साहब को नागवार गुजर रहा उनको, करा, यानी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उसके अंदर, नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। ठीक, मोमिनीन की एक जमात है जिनको अनफाल का हुक्म जो है करा गुजर रहा है, नागवार गुजर रहा है उनको। अब आगे जाइए। वो उस हक़ के मामले में तुमसे झगड़ रहे थे, वो तुमसे उस हक़ के मामले में, वो कौन सा हक़ है? ऊपर वाला अनफाल का जो हक़ है, जो अभी खर्च क्या करना है बाद में आ जाएगा। ठीक, बावजूद ये कि वो जाहिर हो चुका था, बावजूद ये कि अल्लाह उसका हुक्म दे चुका है, जाहिर कर चुका है कि ये ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। गोया कि वो मौत की तरफ भागे जा रहे हैं। गोया के वो ऐसे समझ रहे हैं कि अगर हम ये निकाल के दे देंगे जो अनफाल का खर्च करने का हुक्म हुआ है, गोया कि हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ज़मीन से खारिज हो जाएंगे, जैसी फीलिंग आ रही है वो लोगों को। यानी जेब में से हाथ नहीं जा रहा है उनके निकाल के देने के वास्ते। अब आगे क्या हुआ, फिर पढ़िए आप आगे। और जब खुदा तुमसे वादा कर रहा था, और जब खुदा तुमसे वादा कर रहा था कि 2 जमातों में से एक तुमको मिल जाएगी, और तुम चाहते थे कि जिसमें कांटा न लगे वो तुमको मिले। कौन सी एक चीज तुम चाह रहे थे जिसमें कांटा ना हो? भाई अनफाल जो माल जेब में आ गया मैं उसमें से खर्च नहीं करूं, इसमें कांटा नहीं लग रहा है आपको कुछ भी, वो चाह रहे थे आप। अल्लाह क्या कर रहा है? कांटा लगा रहा है उसके अंदर, खर्च करो बोल रहा है। वो आ रही तुम्हारे को बेजारगी, एक मोमिनीन में फूट पड़ गई। ये फूट
کافروں میں نہیں ہے، یہ مومنین کے اندر ہے. مومنین کی ایک جماعت کی پھوٹ ہے یہ یاد رکھیے کہ مومنوں میں تفریقہ پڑا. ایک مومن کی جماعت تو آمنا صدقنا کر دیا اللہ کے حکم پہ، ایک مومن کی جماعت ہے جو کرہ گزر رہی ہے اس کو اللہ کی یہ بات کے انفال میں سے خرچ کرنا ہے اس کو. آگے جائیے. اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے. اور اللہ چاہتا ہے کہ حق کا حق ہو جائے، یعنی جو اللہ نے سسٹم آرڈین کیا ہے وہ نافذ ہو جائے. آگے جائیے. اپنے کلمات سے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے. اپنے کلمات سے، یعنی جو حکم وہ دے کے آیا ہے اوپر کے کلمات میں، وہ صدق نہ کر دے، اس کو پوری طریقے سے ثابت کر دے، یعنی آرڈین کر دے اس لا کو. بھائی ایک لا آتا آپ نے کہنے، ابھی دیکھیے، ابھی میں آپ کو زندہ مثال بتاتا ہوں. ہمارے سونار جتنے بھی ہیں نا، گولڈ اسمتھ، جیولرز، قریب 25 دن سے وہ لوگ اسٹرائک پہ ہیں. کیوں؟ ان کو بولا گیا کہ تمہارے انفاق میں سے خرچ کرو، تمہارے کو جو انکمز آ رہی ہے اس میں جو ایکسیسو انکم ہے اس میں سے تم سروس ٹیکس دو. وہ لوگ بول رہے ہیں، ان کو کراں گزر رہی، بولتے ہم نہیں دیتے. نہیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اسٹرائک کر رہے ہیں. جیولرز کی ایک جماعت ہے جو اس کو مان لے رہی کہ ہم کو دے دینا چاہیے کیونکہ ہمارے کمائی میں سے پوچھا جا رہا ہے. ہمارے کو کسٹمر پہ بٹن ڈال دینے کا ہے. بھائی سونا جو 5,000 روپیہ تولا تھا، جو 25,000 ہو گیا تو بھی کسٹمر خرید رہا ہے نا یار. 25,300 روپیہ ہو جائیں گا تو بھی خریدیں گا نا. انہیں بیٹی کو تو سونا دیں گا نا سالہ شادی میں. ہاں اپن کہیں کو ٹینشن لینا. مگر ایک جماعت بول رہی ہے اگر ایسے حکومت تم سنتے گئے تو یہ کہا ایسے 10 اور آ جائیں گے نکل کے، لہذا اسٹرائک کر کے اس کو مت آنے دو. سیم سچویشن یہاں پر چل رہی ہے. مومنین کی ایک جماعت ہے جو پھوٹ پڑی اس کے اندر، ایک نے تو مان لیا، ایک اس کا انکار کر رہا ہے. مومنین کی جماعت. آگے پڑھیے. اور منکروں کی جڑ کاٹ دے. اور اللہ اپنے کلمے سے پوری بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے، جو آرڈین کیا ہوا ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اس میں سے، جو اللہ کے حکم کا جو انکار کر رہے ہیں، ان کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دے جگہ سے. ٹھیک، آگے بڑھیے. تاکہ حق حق ہو کر رہے. تاکہ حق جو ہے وہ حق ہو. یہ انفال جانے والا کہاں ہے؟ آگے کی آیتوں میں آ جائے گا کہ 8 امت کے اندر خرچ ہوگا، یتاموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، غریبوں میں. سمجھ رہے نا؟ اللہ کی راہ کے اندر جو کام کرنے والے ان کے اندر یہ ایک چیریٹی فنڈ بننے والا ہے. آگے جا کے جو خیر کا کام ہونے کے لیے جانے والا ہے اس کا انکار کی ہوئی ہے مومنین کی ایک جماعت. یہ جملہ یاد رکھیے، مومنین کی ایک جماعت ہے جو انکار کر رہی ہے. آگے جائیے. اور باطل باطل ہو کر رہے. اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. ٹھیک، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی، چاہے وہ مجرموں کو، انکار کرنے والوں کو چاہے کتنا ہی وہ ناگوار گزرے. پھر آگے جائیے. اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں. ٹھیک. اور یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، ٹھیک، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. ٹھیک. اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. ٹھیک. یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا. ٹھیک. چلیے، سادی سیدھی بات ہے. چلیے اور آگے جائیے. جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی ٹھیک، اپنی طرف سے تمہاری، یہ اونگ نہیں ہے کچھ بھی. یہ ایک بات بتائیے کہ ٹرنکولیٹی بولتے ہیں اس کو. جب ایک اطمینان دے دیا اللہ نے تم کو اس معاملے کے اندر کہ اللہ جو ہے پوچھ رہا ہے انفال میں سے خرچ کرنا، بہت صحیح کام پوچھ رہا ہے، بلکہ آپ کو اطمینان ہو گیا، مومنوں کے قلب اس سے مطمئن ہو گئے، تو اللہ کیا کرا؟ ان کو ثابت قدم جمائے رکھا. اور آگے پڑھیے. اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا. آسمان سے تمہارے اوپر اس نے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے. تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے. اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. اور تم سے سنا ہی نہیں دیا؟ شیطان کی نجاست. کون سی گھنٹے کی بارش ہے جو گر کے شیطان کی ڈالی ہوئی دلوں میں جو رجس ہوتی ہے اس کو بارش صاف کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ وحی کر رہا ہے، یعنی اللہ کی ربانی تعلیمات انہوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، انسپائر کر رہا ہے، ان کو متاثر کر رہا ہے. وہ وہی ان کے دلوں میں جو شیطان کی رجس پڑی ہوئی ہے، تاکہ اس رجس سے وہ لوگ
نجات پالے. کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر شیطان کی رجس ہے؟ اس میں مومنین کی ایک جماعت جن کو کرا گزر رہا ہے اللہ کا حکم، وہ شیطان کی رجس ہے ان کے اوپر، اور اللہ ان کو وحی کے ذریعے یعنی انسپائر کر رہا ہے اور ان کے دلوں میں سے اس کرا کو باہر نکال رہا ہے. ٹھیک، آگے پڑھیے. اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ٹھیک، اور اس سے قدموں کو جما دے، اس سے قدموں کو جما دے. اور آگے جائیے. جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو. تم ایمان والوں کو جمائے رکھو. یہ کون ہے فرشتے جو ایمان والوں کو جمائے رکھنے والے ہیں؟ ایک اور جماعت، ایک اور جماعت ہے جو یہ لا جو خدا کی طرف سے انفال کا ملا ہے اس کو، جن کے ہاتھ میں ان کے کنٹرولز ہیں، انفورسنگ ایجنسیز ہے، انفال کے قانون کو امپلیمنٹ کریں گے سوسائٹی میں، وہ ہے ملائکہ. ٹھیک، انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ جو یہ اللہ کا جو یہ حکم ہے لوگوں تک کا پہنچائیں گے اور لوگوں کو اس پہ ثابت قدم رکھیں گے. ٹھیک، آگے جائیے. اللہ نے کیا حکم کیا؟ تم ایمان والوں کو جمائے رکھو. تم ایمان والوں کو جمائے رکھو. جو لوگ یہ بات کا کنسرن دے چکے ہیں کہ ہم انفال دیں گے، انفال میں سے خرچ کریں گے، اللہ ملائکہ کو کہہ رہا ہے، یعنی کرتا دھرتا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو تم جمائے رکھو، ثابت قدم رکھو ان کو. جی، اور بولے. میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. رعب ڈالوں گا، ڈراؤں گا. بس تم ان کی گردن کے اوپر بس تم ان کی گردنیں مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ. اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دیتے ہیں سخت ہے. رک جائیے. اب بل وارنر جو کہہ رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ میں جو ٹریٹمنٹ بتایا جا رہا ہے کتاب میں، مدینے کا محمد جا کر ان سے کہتا ہے کہ ان کی گردنیں مارو اور ان کی انگلیاں کاٹو. بھائی پہلے یہاں ڈیسائیڈ کیجئے کہ مذہب اسلام کا کافر اور یہ قرآن کے اندر جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مومن اللہ کے ایک حکم کو نہیں مان رہا ہے، کیا وہ کافر ہو گیا مذہب اسلام میں؟ مذہب اسلام میں نہیں ہوا. اللہ کے نزدیک وہ کافر ہو رہا ہے. وہاں پر قرآن کا کافر اور مذہب کا کافر کتنا الگ ہے، یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو. یہ مومنین کی جماعت ہے جس کے اندر سے جو مومنین انکار کر رہے ہیں خدا ان کو کافر کہہ رہا ہے اور گردنیں ان کے مارنے کی بات کر رہا ہے. کن کی؟ مومن کی گردن ماریں گے یہاں پر. انکار کرنے والوں کی گردنیں ماریں گے اور ان کے انگلیاں کاٹیں گے اور 1000 فرشتوں کی مدد آئے گی. یہ پہلی بات تو، پہلا پوائنٹ تو یہاں پر آپ یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس سورہ میں ابھی تک ہم لوگ جو بھی پڑھ کر آئے ہیں اس میں کافر کون ہے؟ مومنین کی ایک جماعت جو اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں وہ کافر ہے. اور مومنین کی ایک جماعت کے اندر سے جو ملائکہ ہے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے امپلیمنٹ کرو. کیا امپلیمنٹ کرو؟ ان کا جو حکم کا جو انکار کیے ہوئے مومن مسلم ہیں جن کو کافر کہا ہے خدا نے، ان کی گردنوں کو مارو تم اور ان کے پور پور جدا کر دو انگلیوں کے. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یہ انفال کے معنی ہے؟ نہیں، انفال تو میں بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو. اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، اگر اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اگر اس کا کانٹیکچوئل میننگ اگر ہم لوگ سمجھ لیں گے، خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ رسول پیس ہے. ان کی پوری زندگی کے اندر کوئی قتل گیری کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی واردات نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ بدر تمہاری جھوٹی سالی جنگ ہو. قرآن میں بتائیے مجھے جنگ بدر کدھر ہے؟ قرآن میں بتائیے مجھے جنگ احد کدھر ہے تمہاری؟
قرآن میں بتائیے مجھے وہ تمہاری خندق کی جنگ کدھر ہے؟ چھوٹی جنگیں ان کے ساتھ میں منسوخ کی گئی ہے. رسول نے کوئی جنگ نہیں لڑی اپنی زندگی کے اندر. یہ امن کی کتاب ہے, امن کا پیام ہے. محمد رسول اللہ امن کے رسول ہے. ان کی طرف سے ان کے ساتھ میں جنگوں کو جوڑنا, ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑانا, یہ رسول کا قتل کرنے کے برابر ہے میرے نزدیک. یہاں کیا کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ, غور کیجیے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو جماعت ایک انکار کر چکی ہے, جو اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہیں, کس کے معاملے میں نہیں ماننا ہے؟ انفال کے معاملے میں نہیں ماننا ہے. وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں, ان سے اب یہ پوری بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ میں کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. یہاں کیا کہا گیا, وہ آیت نمبر 12 پھر پڑھیے کہ ان کی گردنیں مارو والی جو آیت ہے. میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا, پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو. میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا, عربی میں پڑھیے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. کفروا الرعب یعنی جو انکار کر رہے ہیں ان کے دلوں میں میں کیا ڈالوں گا؟ رعب. کس کو کہتے ہیں؟ رعب کہتے ہیں AWE, آہ کو. 7 نمبر کے سورے کے اندر یہی ورڈ استعمال ہوا ہے. آپ آیت تصریف کر لیجئے, میں حاجی صاحب کو بھی دکھایا تھا ورڈ. یہ رعب کے معنی ہیں گریٹ آہ, یعنی جب یہ ملائکہ ان انکار کرنے والے لوگوں کو جب بات سمجھائیں گے پوری طریقے سے. کیا سمجھائیں گے؟ کہ انفال کا دینا, انفال کے اندر سے مال خرچ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, تو ان کے دماغ کے اندر ایک قسم کا اچنبا آئے گا. اچنبا, یہ کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہو رہی, اچنبے کی بات ہو رہی. یعنی ان کو ارے یہ تو بڑے اچھے. بھائی میں اگر آپ سے آ کے یہ پوچھوں, نسیم صاحب آپ دکان چلا رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے, اللہ آپ کے کام میں برکت دے, خوب پیسے کما رہے ہیں, ہر مہینے آپ کو 200 روپئے ہمارے کو چندہ دینا ہے. میں عادل بھائی نعیم صاحب کمیٹی کے ممبر ہے سوسائٹی کے, ہر مہینے ہمارے کو آپ کو 200 روپئے چندہ دینا ہے. یہ چندے سے ہم کچھ اچھے کام کریں گے. اتنا بول کے چلے گئے آپ بولے یہ منگنے والے آ گئے, یہ کئی کو پھگٹ کا دینا, انہوں جاتا نہیں گنیش والا آ جاتا منگنے کو, اس کو بھی الگ دینا, اس کو بھی الگ دینا. میں جب آ کے سمجھا رہا ہوں یہ 200 روپئے میں کیا کیا سے لے رہا ہوں آپ سے. بھائی اس محلے کے اندر 42 بیوائیں ہیں جن کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, اتنے یتیم بچے ہیں ان کا یہ انتظام نہیں ہے. آپ کے یہ جو پیسے آئیں گے ان کے گھر کے چولہے چکی چلیں گے اس سے, ان کے دوائیوں کے پیسے ہم اس میں سے دیں گے اور آپ کے ہاتھ سے دلائیں گے ان کو پیسے. آپ بولیے جب آپ یہ کسی کو دیتے ہیں یا کسی کے اچھے کاز کے لیے جا کے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کے دل اور دماغ کے اندر کیا آتی؟ ایک مسرت آتی, اطمینان آتا, ایک آتی اس کی, ارے اچھے کام کے لیے پیسے لگے, بھائی پیسے ویسٹ نہیں گئے ہمارے, پیسے ویسٹ نہیں گئے. ابھی اسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرتی, تو ٹیکس بھرنا کس کو اچھا دکھتا؟ انکم ٹیکس بھرنا ہے یا سروس ٹیکس بھرنا ہے, اچھا دکھتا آپ کو؟ ارے اس کی ماں کے چورا کتنا بھرو, پولیٹیشین مار کے کھا جاتے, آپ سب گالیاں دیتے ان کو. لیکن جب وہ پیسے سے اسکول بنتی, جب بریجز بنتے, آپ کی دواخانے بنتے, ایمانداری سے اگر بن رہے, تو آپ کو کتنی مسرت ہوں گی اس کی. وہ اللہ ڈال رہا ہے ان کے اندر ریب. ریب کے معنی ایک ہے آہ, AWE آہ. ان کے دلوں میں وہ آہ ڈالے گا اور تم ضربن کرو. ضرب کے کیا معنی؟ خمس العطر کوئی کھول سکتا ہے؟ کھولیے. ضرب کے معنی لیے اسٹرائک کرنا, مارنا, تلوار لے کے گردن اڑانے کی بات سمجھ رہے ہیں. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ بیان کرتا ہے کلمہ طیب, وہاں بھی ضرب کا لفظ ہے. مثل شجر طیب, کلمہ طیب از اکول ٹو شجر طیب, وہاں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ ضرب کا لفظ آ رہا ہے. نہیں میرا تو انویسٹیگیٹ کرا ہوا ہے, پہلا ورڈ ہی دیکھ لیجئے. نہیں اسٹرائک تو ہے جو عام مترجم لیتا, کیونکہ اس کو جنگ کے لیے چاہیے تھا نا, مرنے والے بیوقوف مسلمان
اس لیے وہ لے لیا میننگ. لیکن ضرب کے میننگ کے اندر فرسٹ ورڈ کیا دے رہا ہے خمس الاثر کے اندر؟ ٹو ہیل. ٹو ہیل, HEAL, ٹو ہیل. اللہ اب یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ تم یہ جو کافرون ہیں, جو مسلم کی ایک جماعت انکار کری ہوئی ہے, تم ان کی گردن کو ہیل کرو. ہیل کس کو کہیں گے؟ علاج کرو ان کا, علاج. ہیلنگ ٹچ بولتے ہیں نا بھائی, شفا دو ان کو, شفا جس کو ہیل کرنا بولتے ہیں. ارے بھائی فلاں حکیم صاحب کے اندر ہیلنگ پاور بہت ہے, سمجھ رہے نا, جس کو بولتے شفا بہت ہے. اللہ یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ تم ان کی گردن کو, گردن کے لیے لفظ آتا انقا. آپ یقین مانیے 15 دن سے لفظ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, کتنی ڈکشنریاں میں چیک کر لیا ہوں گا میرے کو نہیں معلوم. کل میں ایک سائنٹسٹ کو سن رہا تھا, کانشسنس کے اوپر. اس کا نام ہے نائل ڈیگروس ٹائسن. نائل NIEL, نائل ڈیگروس, DEGR ایسی آئے گا, ڈیگروس ٹائسن. یہ فزسسٹ ہے, ایسٹرو فزسٹ ہے. آج کا نیوٹن, آج کا آئنسٹائن بولتے ہیں اس کو, ٹوڈیز آئنسٹائن ہی از کالڈ. غضب کا سائنٹسٹ ہے, غضب کا. تو وہ بتایا, ایک گہری بات بتایا, ایک بڑی گہری بات بتائی اس نے, جو میں یہ انقا کے لفظ کو سمجھ سکا اس سے. یہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا, دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کھوپڑی میں ہوتا ہے, کھوپڑی میں. یہ کھوپڑی سے یہ دماغ جا رہا ہے نیچے کی طرف. یہ دماغ کی ایک دم نکلتی ہے ادھر سے. یہ دماغ کا یہ جو پچھلا حصہ ہے, یہ پچھلا حصہ جہاں گردن کی میڈولا اپلانگیکا بھی بولتے ہو اس کو, اور اس کو جو ہے سائبرل کورٹیکس بولتے ہو اس کو, CEREBRAL, سائبرل کورٹیکس. یعنی یہ وہ جو حصہ ہے سائبرل کورٹیکس جس کو بولیں گے ہم لوگ, اس کو ہم سائبیریم بھی بولتے ہیں. یہ اس کا جو ڈیفینیشن جو دیا گیا ہے وہ پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے. دا اپر پارٹ آف دا برین وچ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 cerebral hemisphere. In humans it is the largest part of the brain. It is the largest part of the brain and it is the seat of motor and sensory functions and the higher mental function such as consciousness, thoughts, reason and memory. یہ ہوتی ہے یہاں, یہ گردن جو ہے نا انقا کے یہاں پر ہوتی ہے, اور جو سینسنری پارٹ ہوتے ہیں وہ گردن کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو عقل کی باتیں ملتی ہے, جس کے اندر آپ تھاٹ پروسیس چینج کرتے ہیں. اللہ یہ بول رہا ہے کہ ان کے اندر جو خرابی آئی ہوئی ہے ان کی سوچ میں, ان کے دماغ میں, اس خرابی کو یہاں سے ریفر کیا ہے, جس کو میں کہوں گا سائبیریل کارٹیکس. اس کو تم ہیل کرو, اس کا تم علاج کرو, اور سیٹ فورتھ, ضرب کا دوسرے میننگ, پھر واپس ضرب کا لفظ ہے, 2 خط لفظ ہے, پھر سیٹ فورتھ یعنی پھر ان کی انگلیاں کاٹو, جو لکھا ہوا ہے نا, بنن کہتے ہیں, بنن انگلی کو, پوری انگلیاں کاٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بنیادیں بگڑی ہوئی ہے ان کو سیٹ رائٹ کرو. تم کیا ہوا؟ کون سی گردن کاٹنے کی بات ہوئی, کون سی انگلیاں کاٹنے کی بات ہوئی؟ ارے جن کے دماغ سڑے ہوئے ان کے دماغ سیدھا کرنے کی بات ہو رہی ہے بھائی. اور یہ کس کی دماغوں کی بات کر رہا ہے؟ مومنین کی ایک جماعت جو کافر کہلا رہی یہاں پر. بات کلیئر ہے آپ کو؟ اب آپ بتائیے, اگر یہ جواب میں بل وارنر کو دوں
बिल वार्नर बोलेगा मिस्टर मोहम्मद यू साउंड ब्यूटीफुल, तुम जो बात कर रहा है बहुत अच्छी लग रही है, क्या तुम्हारे उलमाओं ने कहा है ये? तुम्हारी जो किताबें हैं लिखी हुई उसके अंदर काफिर का ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो आप मेरे को कुरान में से बता दिया, मैं कुरान में से बता रहा हूँ काफिर का डेफिनेशन आपको। उसके अंदर तो काफिर वो है जो मोहम्मद को नहीं मानता है, हाँ। और ये आयत के अंदर जो शान नुज़ूल इसकी बताई गई है, जंग बदर के सीन को बताया गया है, उसके अंदर से जो है वो पानी पे थे कहते, उन्होंने नीचे थे कहते, कीचड़ में फंस गए थे कहते उनके घोड़े, समझ रहे। तो अल्लाह ताला जो है बारिश गिरा के ऊँग डाल दिया कहते, और पूरे साहब रसूल को वो हो गई थी, क्या बोलते हो, हाँ। तो वो शैतान रजस्ती कहते बारिश से आके स्नान करा लेगा, पाक करा दिया, गंगा डुबकी दिला दिया और लोगों को पाक हो गए। अरे तुम्हारी माँ के चोरा साले, क्या तर्जुमे करे रहे तुम लोग, हाँ। इतनी मोटी मोटी गोल्डन जिल्दें यार, और गोल्डन जिल्दें किताबा लाइब्रेरियाँ पूरी जला देना सालों की ले आके, 3rd क्लास लाइब्रेरियाँ। हदीसें भी मौजूद है, 1000 फरिश्ते आए कहते वहां से निकल। अरे सादी सीधी बात की जा रही है, मोमिनीन की एक जमात जो अनफाल के मामले में डिस्प्यूट कर रही है, उनसे कहा जा रहा है कि भाई जब वो लोग इनकार कर दिए हैं तो उनका इलाज बताया गया कि उनके मसलत को तुम उसके मगज़ को सीधा करो, और उसको हर वो क़ानून जो इसके अंदर है, हर वो बुनियाद इस्लाम की जो है उसके साथ में तुम दुरुस्त करके उनके साथ में सेट फोर्थ कर दो, वो सीधा हो जाएगा। कौन सी जंग है इसके अंदर? लेकिन कौन मानेगा इसको? क्या इस ट्रांसलेशन को कोई एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसलिए कहेंगे कि हबीब साहब आप तो जाहिल हैं, आपकी क्या बात। मुफ्ती शफी अहमद ने क्या फरमाया, मौलाना वहीदुद्दीन ने क्या फरमाया, मौदूदी ने क्या फरमाया, इब्ने कसीर ने क्या फरमाया, इनके फरमाने सामने आ जाएंगे, लेकिन तुम उन झूठों को झूठा नहीं बोल सकोगे, तुम मर जाओगे इसी तरीके से। इस झूठ के साथ में मरेगा हर मुसलमान, इस झूठ के साथ में मरेगा। ठीक, वो बिल वार्नर वापस कुरान की आयत निकाल कर यह बताता है, सूरह बकरा की 216 नंबर आयत वो पेश करता है। देखो यहाँ पर खुले तरीके से जंग की बात हो रही है, नहीं उसमें जंग की बात नहीं है। 215 पढ़ी और 216 पढ़ी, ऐसा सूरह बकरा 215 216 पढ़ दीजिए, क्योंकि इस आयत के ऊपर इससे पहले भी मैंने कुछ कहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह सकता हूँ, मैंने कुरान को 1 से ज़्यादा मरतबा पढ़ा है, मेरी नॉलेज बहुत निगर है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं मेहनत करके इसको देखा, क्या कुरान के अंदर कोई वायलेंस है? एक भी जगह वायलेंस नहीं, नॉट ए सिंगल प्लेस। ये रसूल की ज़िंदगी मक्का और अरे मदीने की हिजरत ही तुम्हारी झूठी है। कुरान से साबित करके दिखाओ कि मदीना गए थे रसूल, तुम्हारी हिजरत ही झूठी, तुम्हारी जंगे बदर झूठी, तुम्हारी हुदैबिया झूठी, तुम्हारी जंगे ओहद झूठी, तुम्हारे गुलामों के लौंडियों के किस्से झूठे, 6 साल की बच्ची की शादी का किस्सा झूठा तुम्हारा। तुम्हारे पास झूठ का तो अंबार है, ये बड़े शौकीन होते हैं झूठ के सुनने वाले, झूठ कहने के और सुनने के बड़े शौकीन होते हैं मौलवी। जी हज़रत क़िबला, जी हज़रत क़िबला, जी हज़रत क़िबला, करोड़ों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं सालों के पीछे। अरे तुम लोगों को बकरों से ज़्यादा गंदे करके रखे हैं लोग, तुम्हारा दिमाग जो है गोबर के अंदर लुत्फुत है, कॉमन सेंस की भी अक्ल नहीं है। कल वकील साहब आज सुबह मैं जो है इसको सुन रहा था, अयान हरसी अली को, वो क्या बोली मालूम है? एक अभी कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है कल ही, यंग बच्चा बच्ची मिलके करे, 27-28 साल के, वो मियाँ बीवी कुछ थे कि पता नहीं क्या हो, तो उसकी डिटेल नहीं मालूम मेरे को। तो उससे इंटरव्यू लिए तो ये लड़की बड़ी अच्छा जवाब दी उसके अंदर। जब कभी तुम किसी लड़के को घर में देखो या लड़की को अगर देखो कि वो बहुत ज़्यादा पॉयस हो रही है, लड़का दाढ़ी छोड़ लिया, बात करे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर ने फरमाया, अगर करने लगा तो ये समझ लेना कि विदिन 6-7 मंथ्स उन्हें टेररिस्ट बन जाए।
how to identify How to identify? Yes. How to identify a terrorist in your house? क्योंकि जैसे आप मजहबी बनते हैं, गहरे मजहबी बनते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप सुनना शुरू करते हैं, काफिरों के थ्रू नफरत आपके दिलों में बढ़ना शुरू हो जाती है। अल्लाह के खातिर जो कुर्बानी देने को आप सबसे अजीम फेल समझते हैं। मेरे बाबा यार इतने मारवाड़ी बाबा मेरे हैं, हाँ, हम लोग कभी मुर्गी को नहीं मारे और हमारी ज़िंदगी के अंदर इतने शरीफ लोग हैं हम लोग। हमारे बाबा जब मौलाना से मिले और जमात इस्लामी के अंदर भी कुछ दिन जाना आना रखे थे, तो एक दिन मेरे को ये बोल रहा है कि मेरी तो यही की तमन्ना है कि मैं इस्लाम के जहाद में जाऊं और शहीद हो जाऊंगा। हमारा बाबा पक्का मारवाड़ी, मुर्गी नहीं काटा साहब जिंदगी में वो आदमी। सोचो उनके दिमाग को ऐसा खराब कर दिए थे। फिर बाद में हमारे गुरु से मुलाकात हुई, जब जाके समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल जो भी था, ही वॉज अ वेरी पीस लविंग पर्सन। लेकिन दिमाग तो आपका बन जाता सर कि अल्लाह की राह में जान दे देना सबसे बड़ी बात समझते हैं। 215 पड़ी है सब। लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, हाँ, कह दो कि जो माल तुम खर्च करो तो उसमें हक है तुम्हारे माँ बाप का और रिश्तेदारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का, हाँ, और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम है। हाँ, तुम पर लड़ाई का हुक्म हुआ है हाँ, और वो तुमको गिरा मालूम होती है। हाँ। हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नागवार समझो। अब ये तुम पर लड़ाई का हुक्म हुआ है, इस आयत से मदीना पहुंच के पहली मर्तबा वेपन उठाने की बात की गई बोल के पूरे हदीसों में लिखा हुआ है। पिक्चर में बताया, मैसेज में, पिक्चर मैसेज में भी बताया, पूरी सीरा की किताब में यही लिखा हुआ है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बात हो रही थी कुछ माल खर्च करने की 215 में। अल्लाह कुछ हुक्म नाफिज कर रहा है, वो तुम्हारे को नागवार गुजर रहा है। अल्लाह बोल रहा खातलू का लफ्ज़ है वहाँ पर, उसके माने आएंगे नो इट वेल। निकालो खुमूस वाला था। नो इट वेल के मीनिंग नहीं है तो बोल दीजिए आप। मैं अच्छे लफ्ज़ की पैरवी क्यों नहीं करूँ? तुम जान लो अच्छी तरीके से कि ये माल खर्च करना तुम्हारे पे फ़र्ज़ है, कुतिबा है, कुतिबा लिख दिया गया तुम्हारे पे कि इसको तुम खर्च करें। इट इज़ बीन ऑर्डेन ऑन यू दैट यू विल स्पेंड दिस। जो तुमको क्या हो रहा है? नागवार गुजर रहा है। अल्लाह कहता है कि जिसको तुम नागवार का समझ रहे हो बेटा, वो तुम्हारे लिए नागवार नहीं, अच्छी चीज़ है। कौन सी जंग है इस आयत के अंदर? कौन सा किसका कत्ल करने की बात हो रही है इस आयत के अंदर? अरे सोचो यार, सोचो। वो कौन सी आयत है कि अल्लाह ने जन्नत के एवज तुम्हारी जान और माल को खरीद लिया? कौन सी आयत है ऐसा? वो खारी साहब, वो इस तरह का वो आता है उसके अंदर, वो इन्नल्लाह इस तरह। हाँ, कौन सी आयत में आ रही है? किस में आ रही है? नहीं साहब, मैं तो 15 दिन से बड़ी फिक्र में आया वकील साहब। अच्छा किए साहब, 15 दिन वहाँ गुजारे, इतनी बेहतरीन बातें हुई आज। अनफाल जो है, अब दूध देर से है ना, इस वजह से मैं बोला था अनफाल जो है, जो आपका है उससे ज़्यादा अगर आपका ले आ जाए, जैसा मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक जगह हम लोग इन्वेस्टमेंट करे थे कोई चीज़ का, उसको ही अनफाल को आगे चल के 41 नंबर में इसी सूरे के अंदर गनीम कह के बोला गया है। और फिर बता दिया गया कि गनीम जो भी आएगा उसका 20% खर्च करना है, यानी जो अनफाल है उसका 20% खर्च करना है। यानी बेसिकली ये बात हो रही है कि जो कोई आपको गेन होता है जब कभी भी गेन, इनकम नहीं गेन, जब गेन होता है तो अल्लाह चाह रहा है, गेन किसको कहेंगे? गेन उसको कहेंगे अ कोइंसिडेंटल इंक्रीज आइदर इन इट्स नेट वैल्यू और इन इट्स थिंग। किसी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ जाना या उसकी नेट वैल्यू इंक्रीज हो जाना, उसको कहेंगे गेन। हबीब भाई आप वेट गेन कर लिए, हबीब भाई आपको वेट का प्रॉफिट हुआ कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, यू आर लूजिंग योर, यू गेन द वेट। इसी तरीके से कोई एक चीज़ हम 100 रुपये में ख़रीदे थे, 10 साल के बाद में उसको 1000 रुपये में बेचे, तो क्या हुआ? 900 रुपये का हमारे को
گین ہوا. یہ جو گین آپ کو آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, حالات نے اور خدا نے کیا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے آیت نمبر 41 اسی سورے کی آیت نمبر 41 کے اندر 20% آپ سے مانگ رہا ہے. خموسا, اس میں سے 20% آپ کو دے دینا, وہ ہے آپ کا انفال. وہ انفال دینے میں مومنین کی ایک جماعت تیار ہے اور ایک جماعت جو ہے ڈس ایگری کر رہے. وہ جو ڈس ایگری کر رہا ہے وہ ہے کافرون. ان کے ساتھ میں کیا ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ان کا ٹریٹمنٹ بتایا گیا. 9 کی 111 ہے 9/11. دیکھیے یہ آیت کتنی کنیکٹڈ ہے 9/11 سے, یہ سوچیے. اس سے پہلے کہ اس میں ربا سود میں آئی ہے. ہاں, ربا اور سود کے اندر بھی بتایا تھا یہاں. غنیم کے اوپر جو بتائے تھے آپ. جی, وہ چیز پیچھے ہو غنیم کی, ربا کی. بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. ٹھیک. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, ٹھیک. پھر مارتے ہیں, ٹھیک. اور مارے جاتے ہیں. ٹھیک. یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے. ٹھیک. تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. ٹھیک. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک. بس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے. ٹھیک. بس یہ آیت بل وارنر آیت نمبر 3 کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ اللہ آپ سے بارٹرنگ کر کے جنگ پہ اکسا رہا ہے جنت کے بدلے میں. اگر ٹیررسٹ مرنے کے بعد جنت میں جانے کی اگر سوچتا ہے تو کیا برا سوچ رہا ہے؟ سارے آپ کے مترجم بھی یہی لکھے ہیں. یہ جہاد کے معاملے میں جو آیت ہے, یہ اس کے اوپر بات ہوئی ہوئی ہے اس آیت کے اوپر تفصیل سے, لیکن میں اس کا شارٹ ایک ورڈ بتا دوں گا. اللہ تم سے کیا خرید رہا ہے؟ جان. کس کے بدلے خرید رہا؟ مال کے. جان اور مال کس کے بدلے خرید رہا؟ جنت کے بدلے خرید رہا. یہ جنت کے بدلے میں آپ سے جان مال لے کے آپ کی جان مال کا استعمال کیا کر رہا ہے اللہ؟ بھائی آپ کی جان خرید لیا نا, میں آپ جان میرے کو دے دیے, میں آپ کو جنت دے دیا, ٹکٹ دے دیا جنت کی آپ کو. اب نعیم صاحب بول رہے صاحب میرے کو تو جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے, میرے لیے بولو کیا حکم ہے, میں کیا کروں. بولے تو اب میں حکم دے رہا ہوں آپ کو. کیا حکم دے رہا ہوں؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں, لوگوں کو بٹوں کو مار کے نیچے گراتے ہیں, 10-12 گرا کے خود شہید ہو جاتے ہیں, یہی بات کہی گئی ہے. یقین مانیے پوری ملیٹنسی جو کشمیر میں تیار ہوتی ہے, مولوی آیت چیخ چیخ کے سناتا ہے بچوں کو, 18 سال 20 سال کے بچوں کو سکھا کے ان کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں یہ آیت پڑھ کے سنا کے. ملیٹنسی کے اندر شریک کرنے کا کلمہ ہے ان کا ہی. باپ کو بھی کنوینس کرتے ہیں. یس یس 111 9 کی 111. اب اس آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے. اس کی تفسیریں پڑھ لیجئے جا کے, ابن کثیر کیا لکھا, مودودی کیا لکھے, انہوں کیا لکھے, پوری جنگ سے جوڑ کے باتیں لکھی ہوئی ان کی تفسیروں میں. اس آیت میں کتنی گہری بات کہی گئی ہے. یقین مانیے جو شخص اپنے آپ کو بیچے گا اللہ کے لیے, اپنے ہستی کا اور اپنے مال کے ساتھ, اللہ اسی کو جنت دے گا. یہاں پر کیا بولا گیا ہے, یہ لڑنے مارنے مرنے کی بات نہیں ہو رہی اس کے اندر. آیت پڑھی ہے سب. بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. ایک منٹ, یہ جو نفس کا لفظ ہے اس میں, ہاں نفس کا لفظ ہے, اللہ نے خرید لیا ان سے. کیا خریدا؟ نفس. نفس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ جان. نفس کا ترجمہ جان ہوتا. آپ کے پاس دیکھیے کیا کیا؟ جان. آپ کے پاس وکیل صاحب جان ہی ہے یہاں پہ, مگر اس پہ غور کریں. جان. اللہ وہاں سے آپ سے کیا خرید رہا ہے یار؟ نفس. آپ کی نفس کو خرید رہا. نفس کیا بلا ہوتی؟ آپ کی سوچ, آپ کے ایموشنز, آپ کے جذبات. نفس کے اندر کیا ہوتا؟ نفس کیسی ہے ہماری؟ قرآن سے پوچھیں گے ہماری نفس کیا ہوتی. سورہ شمس 91 نمبر کا سورہ, آیت نمبر 9. ہاں, فجورہا و صباہا. کیا رہا اس کا؟ وہ تقویٰ. ہاں
फजूरहा व तक़वा। पढ़िए 91 की 9। जी वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वन्नफ्सि वमा सव्वाहा वो नफ्स मा सव्वाहा वअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। वो फुजूरहा वो तक़वा। अल्लाह ने फैशन किया, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। अल्लाह ने डिज़ाइन किया, अल्लाह ने फैशन किया, ऐसा बनाया। नफ्स की जो हमारी इंसानी नफ्स की बनवट है, उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। क्या है दो चीज़ें? फजूर तक़वा, फुजूर और तक़वा। फुजूर क्या है? फुजूर वो है गंदे अफकार। जो पूरे गंदे अफकार जो हमारे जिस्म को अच्छे लगते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डेबेचरी, समझ रहे हैं? सैर सपाटे, अय्याशियाँ, औरतबाजी, ये शराब, ये सब फुजूरा है। एक तो नफ्स वो चाहती, और दूसरी नफ्स है तक़वे की नफ्स है हमारी। अल्लाह का तक़वा भी नहीं है उसमें, तक़वाहा यानी जो एहतियात बरतने वाली एक नफ्स है। ये दो हमारी बनवटें हैं। ये नफ्स की बनवट हमारे इंसान की, हर दुनिया के इंसान की नफ्स की बनवट इस किस्म से बनी हुई है कि उसमें फुजूरा है, उसमें तक़वा है। अल्लाह अब आपसे ख़रीद क्या रहा है? आपकी नफ्स खरीद रहा है। नफ्स खरीद के क्या बोल रहा है? तुम्हारी जो फुजूरा है वो मेरे को बेच दो, तक़वे में तुम ज़िंदा हो जाओ। जब तुम मेरी को अपनी फुजूरा बेचोगे तो मैं इसके बदले में तुमको क्या दूंगा? भाई जब फुजूरा आपसे छूटती है तो आप जन्नत के मुस्तहिक होते हैं नहीं होते हैं? हाँ? और जो कत्ल करते हैं, यानी जो कत्ल किसका करते हैं? फजूर नफ्स, फुजूरा का जो खुद कत्ल करते हैं पहले, और दूसरों के जो फुजूरा है उसका कत्ल करते हैं। मैं बैठ के अभी क्या कर रहा हूँ? आपकी फुजूरा का कत्ल कर रहा हूँ। तो अल्लाह इसके बदले में क्या देगा आपको? आपको इसके बदले में जन्नत देगा। और ये तालीम अल्लाह की, ये जो बात है अल्लाह की, ये जो तालीम है, यही तौरा में है, यही इंजील में है, और यही कुरान में। खुदा की कसम, खुदा का जब से दीन आया उसकी यही तालीम है कि इंसान अपने फुजूरा को ख़त्म करे। कौन सी घंटे की जंग है इसके अंदर? कौन सी मिलिटेंसी बन सकती है इसके अंदर से? सादा लफ्ज़ है, मैंने कोई लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। यानी नफ्स के लफ्ज़ के मीनिंग है साइकोलॉजी, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपके जज्बात। जब आप तमाम जज्बात अल्लाह के हुक्म के ताबे ला देते हैं, अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह के अब्दुल्ला बन जाते हैं, तो क्या मिलेगी यार तुम्हारे को? जन्नत मिलेगी। और जब ये कोई इंसान करता है तो क्या होता है उसके लिए? वो मसरत की घड़ी होती है जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी का जश्न मना सकता है। बच्चों के गर्दना कटवा के मिलिटेंसी में बेच के क्या उनके माँ बाप जश्न मनाएंगे? कौन से माँ बाप अपने बच्चों के मरने के जश्न मनाते हैं? मैं आपके सामने अभी सिर्फ 3 या 4 आयतें ऐसी पेश किया जिससे मैं अपने पॉइंट को साबित करना चाहता हूँ कि कुरान में कोई वायलेंस नहीं है। इस किस्म की 69 आयतें हैं। मेरा ट्रांसलेशन का वर्क उसके ऊपर जारी है। मैं समझता हूँ 69 अगर मैं पूरी ना भी करूँ, खाली 7-8 और आयतें अगर कर दूँगा तो टोटल स्टैंड आपको कुरान का मालूम पड़ेगा। नंबर 1, ये झूठी सीरा का पीछा छोड़ दीजिए। कुरान का ताल्लुक़ मोहम्मद से नहीं है, कुरान का ताल्लुक़ तमाम अंबियाओं से, उसके अंदर मोहम्मद है। एक दूसरी बात, ये जितनी बुखारी की हदीसें हैं पूरी झूठी है। इस्लाम का सिंगल रेफरेंस पॉइंट है कुरान, इस्लाम का सिंगल रेफरेंस पॉइंट है कुरान। ये जो कहते हैं ना हबीब साहब आप हदीसों को नहीं मानते, आप फलानी चीज़ को नहीं मानते, ये आपका ख्याल है कि मैं नहीं मानता। मेरा दावा है कि कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक का कि वो कुरान को अल्लाह का कलाम ना माने और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उससे जो कहा है वो ना माने। हर हदीस मोहम्मद की, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कहा है, मैं जो कह रहा हूँ इसको बारीकी से सुनिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कुछ कहा है उसके हर वर्ड को हर मुसलमान को मानना होगा। जब तक का आप इताअत रसूल नहीं करेंगे, इताअत अल्लाह नहीं हो सकती आपकी।
اطاعت رسولی اطاعت اللہ ہے. 4 نمبر کا سورہ آیت نمبر 81. رسول میں آج انہی کے یارڈ اسٹک سے لوگوں کو مارتا ہوں. آج یہ محدثین کو ان کے جو ناپنے کا پیمانہ ہے نا وہی پیمانہ یوز کروں گا. آج وہی پیمانے سے بات کو بتاؤں گا آپ کو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صاحب قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بغیر اطاعت رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. بغیر حدیثوں کو مانے کہ اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اب $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ کون سی حدیث؟ آپ کہتے ہیں بخاری نامہ، اس کو حدیث کہتے ہیں، جھوٹی حدیث ہے. میرے نزدیک حدیث سادی سیدھی ایک بات ہے. حدیث کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے کہا وہ حدیث ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. وہ تو بخاری نے کہا، ایک ورڈ اس میں کا رسول کا نہیں ہے. وہ تو بخاری کی جھوٹ ہے اس کے اندر لکھی ہوئی، جھوٹ ہے اس کی لکھی ہوئی. پورے قرآن میں کتنی آیت ہیں؟ 6286 آیتیں. 6286 یا 236، بہرحال مور دین 6200 آیتیں ہیں. اب اس میں سے آپ بتائیے کتنی آیتیں ایسی ہے جو قل سے شروع ہوتی ہے؟ 391 آیتیں ایسی ہے جو قل سے شروع ہوتی ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہ، تو رسول ہم سے کہہ رہے ہیں. تو کتنی ہے؟ 391 آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہو رہی. ہر قل کی آیت کو اگر ہم جمع کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قل کے صیغے میں آئے پورے، تو 6 ہوئے. اسی طریقے سے قل بول کے 25 ہو رہے، اسی طریقے سے 4 ہو رہے. کہیں ایوریج اگر کریں تو ہر قل کی آیت کے اندر منیمم 10 آیتیں اور جڑ جائے گی. 10 آیتیں اور جڑ جائے گی. 10 × 3091 4000 قرآن کی آیتیں وہ ہے جو رسول اللہ کی حدیث ہے. رسول اللہ نے کہا ہے وہ. میں ان پوری حدیثوں کو مانتا ہوں. آپ بولیں گے نہیں حبیب صاحب ایسا نہیں ہے، یہ سب بچکانی باتیں ہیں. جو بخاری صاحب لکھے وہ حدیثوں کو وہ رسول اللہ کا قول ہے اس کو. بولا بھائی میں محدثین کا بہت بڑا فین ہوں، خاص طور سے بخاری صاحب، مسلم صاحب، ترمذی صاحب، یہ جتنے پورے ہیں، ابن ماجہ صاحب، ان کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ یہ بڑے بڑے استاد تھے. دے آر ٹاپ اسکالرس. انہوں نے ہم کو سکھایا کہ باتوں کو کیسے جانیں. تو ہم آج انہی کی سنت پہ عمل کریں گے. حضرت اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہی کی سنت پہ آج ہم عمل کریں گے. اسماعیل بخاری صاحب کی سب سے بڑی سنت حدیثوں کے معاملے میں کیا تھی؟ سب سے بڑی سنت راوی معتبر نہیں، سب سے بڑی سنت اسماعیل بخاری صاحب کی، ایون مسلم صاحب کی تھی. کیا تھی؟ حدیثیں سننا، ان کو ایک یارڈ اسٹک پہ لے جا کے پرکھنا. اگر اس پیمانے پہ وہ صحیح اترتی ہے تو اس کو مان لینا، ورنہ حدیث کو ریجیکٹ کر دینا. تو سب سے بڑی سنت اسماعیل بخاری کی ہے کہ حدیث کو ریجیکٹ کرنا سکھایا انہوں نے. The greatest man on the earth who has taught how to reject the hadith. 6 لاکھ حدیثیں جمع کر کے 6000 حدیثیں درج کرتے ہیں اور باقی کی پوری ریجیکٹ کرتے ہیں. 99% حدیثیں he has rejected. He was the greatest rejecter of the hadith. I follow him. I am his disciple.
He has given me this benchmark to reject the hadith. उन्होंने एक यार्ड स्टिक के तहत में रसूलुल्लाह की हदीस को सही माना, तो इस्माइल बुखारी का यार्ड स्टिक इस्माइल बुखारी के लिए, मेरा एक यार्ड स्टिक मेरे लिए। मैं अपने यार्ड स्टिक के ऊपर जब हदीस को परखता हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। मेरा यार्ड स्टिक एक ही है जो इस्माइल बुखारी साहब का भी था। अल्लामा कहिए, इमाम कहिए, द ग्रेट मुहद्दिस कहिए, क्या था उनका? भाई बात तो कुछ भी आ गई होंगी। 6 लाख में से 5,90,000 से ज़्यादा रिजेक्शन करने वाला आदमी क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए रिजेक्ट किया कि उनको सबसे बड़े एक प्रॉब्लम में से गुजरते थे। वो प्रॉब्लम था रावी मोतेबर उनको नहीं करता था। हदीस के मामले में अगर रावी मोतेबर मिल जाए तो फिर हदीस का सही होना सही हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से रावी मोतेबर उनको मिले, जिसकी वजह से 6-7 हज़ार हदीसें उन्होंने जमा की। अब कमाल की यह बात है, शिया सुन्नियों के एक भी रावी को सही नहीं मानते। शियाओं के नज़दीक हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस भी वैलिड नहीं है। दे रिजेक्ट हर आउटराइट। वी रिजेक्ट रावीज ऑफ शियाज आउटराइट। और दोनों हदीसों पे चल रहा है फंटास्टिक। भाई रावी मोतेबर चाहिए तो हदीस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कौन हदीस के माने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसके लिए मैं रावी मोतेबर अगर मिल जाए तो मैं हदीस को मान लेता हूँ, मैं फिर रिजेक्ट नहीं करता हूँ उसको। अब आप बताइए, अबू हुरैरा एक थे, उनो थे, इनो थे, कई रावी आए ना भाई, ये मोतेबर थे? नहीं मालूम? अबू हुरैरा अगर मोतेबर होते तो शियाओं के पास में भी मोतेबर होते। शिया एक भी हदीस नहीं मानते अबू हुरैरा की। आयशा अगर मोतेबर होती तो शिया भी मान लेते। डिस्प्यूट है मोतेबरी में। तो मुझे एक ऐसा रावी चाहिए जिसके मोतेबर होने में कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब देखिए, खुल की आयत शुरू हो रही, वो पूछते हैं तुझसे औरतों के हैज के बारे में। इससे ज़्यादा निचले दर्जे की पूछ तो और कोई नहीं हो सकती थी रसूल से। क्या भाई, इस लेवल की हदीस भी मौजूद है। वो पूछते हैं तुझसे औरतों के हैज के बारे में। ये कौन रिवायत कर रहा है हमसे कि कोई रसूल से पूछ रहा था? अल्लाह कर रहा है। मोतेबर है, गैर मोतेबर है? आखिरी मोतेबर। मैं उस हदीस को मान लेता हूँ। अल्लाह रावी है कि साइल ने आके रसूल से क्या सवाल किया, अल्लाह उसको रिवायत कर रहा है। रावी मोतेबर अल्लाह है। वहाँ पर सवाल क्या हुआ, सवाल दोहरा रहा है। वो पूछते हैं तुझसे औरतों के हैज के बारे में। अब रसूल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि तू कह दे उनसे। कौन कह रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे कह रहे हैं, कह दे कि वो एक बुरी चीज़ है। इस हदीस पे ईमान रखना ज़्यादा बेहतर है या वो बुखारी की डुप्लीकेट किताब पे ईमान रखना ज़्यादा बेहतर है? सोच लीजिए घर को जाके। मैं पूरी हदीसें जो रसूलुल्लाह की मुझको मिलती है कुरान में से, मेरा पूरा ईमान उसके ऊपर है। बुखारी में से जो भी हदीसें मिलती हैं वो रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। रसूलुल्लाह का नाम लेकर डुप्लीकेट कौल ढकेला गया है उसके अंदर, कोई सनद नहीं है उसकी। उसका रावी मोतेबर ही नहीं है, एक भी रावी मोतेबर नहीं है उसमें से। नॉट ए सिंगल रावी इज मोतेबर। आप बोलेंगे हबीब साहब इतने बड़े बड़े मुहद्दिस जो फन के माहिर है, इल्म रिजाल की बहस करते हैं वो लोग, उनको मालूम ही नहीं। प्राइमा फेसी स्टैंड बनाने पड़ते हैं, प्राइमा फेसी कि क्या बात कही गई है। सूरह तौबा 101।
یہ 39 آیتیں اور ہے وکیل صاحب. इसकी एक ہاں اس کی ایک بکلیٹ بناؤں گا میں انشاءاللہ ہمارے فاروق بھائی کے کنسلٹیشن میں, اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا میں, اور کوشش کرتے ہیں پیش کرنے کی. لیکن وہ ایکسیپٹ اسی وقت ہوگی جب آپ یہ کہیں, کھلے دل سے کہیں کہ میں حدیثوں کا انکار کرتا ہوں, میں سیرہ کا انکار کرتا ہوں, میں اسلام کے اندر سوائے قرآن کے اور کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں, تب تو کوئی ویٹ دے گا آپ کی بات کو, ورنہ کوئی ویٹ نہیں دے سکتا آپ کی بات کو. یہ آج جو بیان ہوا ہے نا, یہ تو جیسا قرآن میں وہی بیان کر رہے ہیں آپ. اور کیا بیان کر, اس میں تو کسی قسم کا میں نے انڈیگوٹی ہے ہی نہیں. بالکل. تو اس کو تو سیدھا سیدھا ماننا پڑتا. اب آپ بتائیے, انفال کے معنی اگر آپ لیں گے, نفی الانفال سیدھے سیدھی بات ہے یار, سادے ورڈ ہے, سادے ورڈ ہے, سادے ورڈ ہے. جنگ کی بوٹی کہاں سے, جنگ کی لوٹ کا تھے, کہاں سے آئی یہ بوٹ؟ نکالیے. یہ پیغمبر ہو سکتا ہے اللہ, یہ ایسا کوئی شخص پیغمبر ہو سکتا جو جنگ کی لوٹ کو جائز قرار دے. صاحب حدیثوں کے محمد کو تو انسان بھی نہیں مانا جا سکتا ہے, پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے, سین مین بھی نہیں مانا جا سکتا اس کو. You cannot accept him as a sane person. That mad fellow who marries a 6-year-old child. ایک رات میں شوہر کو ختم کر دیتے, باؤ ختم کر دیتے, دوسرے دن اس سے نکاح کرتے. ایک انسان کر سکتا ہے ایسا؟ جی پڑھیے صاحب, پڑھیے 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 اور پڑھیے. مہاجرین و انصار ہیں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں, ہاں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی, ٹھیک اللہ ان سے راضی ہوا اور ٹھیک. وہ اس سے راضی ہوئے. ٹھیک. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ٹھیک. ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ نیک اصحاب رسول کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک. یہی ہے بڑی کامیابی. اور ٹھیک. تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہیں, اب دیکھیے, میں آپ کو جو ابھی بات بتا رہا ہوں, میں قرآن کی نص بتا رہا ہوں. ایک بھی حدیث ٹاپ کے اصحاب رسول سے بھی اگر ریکارڈ کی گئی ہے تو وہ جھوٹی ہے, وہ ریلائبل نہیں ہے, وہ ریلائبل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سن لیجیے. اور تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہیں, تمہارے گرد و پیش, ارے کائے کے گھنٹے کے دیہاتی, وہاں عرب کا لفظ ہے, اعراب, الأعراب, al-Arab, the Arabs. It means the ayat is talking about the Arabs where Prophet Muhammad is doing his preaching. ہاں پڑھیے آگے. ان میں منافق ہیں. ان میں منافق ہے. ایک منٹ رکیے, منافق کون ہوتا ہے پہلے ڈیسائیڈ کیجیے. منافق کوئی مشرک نہیں ہوگا, منافق کوئی کافر نہیں ہوگا, منافق مسلمان ہوگا. داڑھی ہوگی, نماز کے لیے آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے گا, اس میں سے کفر کرے گا, جو انکار کرے گا وہ منافق ہوگا. مسلمانوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک, آگے جائیے. ومن اہل المدینہ, اور وہ بھی جو تمہارے شہر کے ہیں, مدینہ کہتے ہیں شہر کو, جو سٹی کے ہیں. ہاں, اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں, اور شہر والے بھی منافق ہیں, عربز بھی ہے, یہ بھی ہے. ٹھیک. اور وہ نفاق پر جم گئے ہیں, وہ نفاق پہ جم گئے, اڑ گئے ہیں. ایسی کی تیسی اس مشن کو تو غارت کر کے چھوڑیں گے ہم لوگ. ٹھیک. تم ان کو نہیں جانتے, ہم کون نہیں جانتا ان کو؟ رسول نہیں جانتے. جس کو وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, محمد رسول اللہ نہیں جانے, سالے تم رجال کی کون سی بحث کے تھرو ثابت کر سکتے کہ وہ نیک تھے یا بد تھے؟ اس آیت کی روح سے ایک بھی حدیث کسی بھی صحابی رسول سے اگر کوئی لیتا ہے, سانپ کے پٹارے میں ہاتھ ڈال رہا ہے. not a reliable. We don't know whether they were neck, whether they are رضی اللہ تعالیٰ عنہ or they are non رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Even the Prophet doesn't know it. So how you can know that the Ashab Rasul were neck? بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیثوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آیت دیجیے آپ. اور ایک دوسری بھی بولے تھے آپ, وہ گھر میں جب جاتے تو ان کے گھر والے, ہاں بالکل, حدیثیں مت سنو, حدیثیں مت سنو. اب آپ بولیے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. یہ ایک بات سمجھیے, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر ہر وہ بات کیا ہے جو ہو رہی ہے, آرڈین ہے, جو نافذ ہے. 42 نمبر کا سورہ آیت نمبر 21 نکالیے آپ. اللہ کی سبیل اور اللہ کی شرع سے کیسے پلٹا جاتا ہے اور اللہ کیسے جانتا ہے, اس کو یہ دیکھیے آپ. کیا ان کے کچھ شریک ہیں, یہ والی, ہاں یا ایک پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ جس کو چاہتا روزی دیتا ہے, اور وہ قوت والا زبردست ہے. ہاں,
طرح چلے گا؟ پھر کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ کوئی ہے ان کے ساتھ؟ 42-41 پڑھے گا 42 کی 21 نا، کیا ان کے کوئی شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے کیا انہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ رک جاؤ رک جاؤ، پوری شریعت جو آج بنی ہوئی ہے وہ اللہ کی اجازت سے بنی ہوئی ہے؟ جتنے تمہارے پاس کے رجم کرنے کی آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، مورتی دھونے کی سزا موت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ شریعت کس نے بنائی؟ کیا اللہ نے حکم دیا؟ ان ذلیلوں نے بنائی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر، پڑھیے آگے۔ اور اگر فیصلے کی بات طے نہ پا چکی ہوتی ہاں، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اگر اللہ یہ چھوٹ ان کو نہیں دینا چاہتا تھا تو ان کا فیصلہ کر دیا ہوتا تھا۔ یہ چھوٹ ان کو ملی ہوئی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کے اندر وہ ہمیشہ انگل بازی کریں گے، یہ چھوٹ اللہ نے ان کو دے رکھی، ورنہ اللہ ان کو زمین میں گاڑ دیتا۔ آگے جائیے۔ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا وہ شریعت بناتے ہیں ایسی جو اللہ نے حکم نہیں کیا؟ خدا کی قسم آج تمہاری پوری شریعت اللہ کے حکم پہ نہیں ہے، سب ان کی من مانی کہانیاں ہیں۔ اب آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے اللہ کا؟ 42-13 کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا، تاکہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ کیا بات کہی گئی؟ ایک ہی دین نوح کو دیا گیا، وہی دین کی وہی تم پہ کی جا رہی، وہی دین ابراہیم کو دیا، وہی دین موسیٰ۔ کیا یہ دین ہے گردنیں کاٹو، کافر جہاں ملے ان کو مارو؟ بھیا بات سمجھو، یہ ڈرامے کو چھوڑ دیجیے، اس کتاب کو لیجیے، گہرا تدبر کیجیے، اور کوئی زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت میں ایک لفظ آتا، 4 جگہ پہ جائیے۔ ساری پریشانی آپ کی یہ ہے کہ آپ کا مولوی آپ کے اوپر لٹو پہ جالی لپیٹ کے جیسا گھمایا ہے ویسا گھما کے رکھ دیا آپ کے مائنڈ کو۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے وار کی جائے۔ You have to heal their heads. You have to heal their heads. You have to heal their necks. And you have to set for them all the principles of the Quran before them. Then only this deen will establish. آج میرا چیلنج ہے، یا ہمارے گرو کو بھی چیلنج ہے میرا، اور یہ ان جیسے اور 50 لوگوں کو میرا چیلنج ہے کہ حدیثوں کو اور سیرہ کو صحیح مانتے ہوئے اسلام کو مذہب آف پیس ثابت کر کے دکھا دے مجھے۔ گھر کے برتن دھوؤں گا ان کے، جا کے ان کے گھروں کے برتن دھوؤں گا۔ یہ جو اپولوجسٹ ویو لیتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ یہ اپولوجسٹ کیا ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں اپنی باتوں کو، لوگوں کو بتا رہے ڈپلیکیٹ باتیں اندر سے۔ نہیں، امن کا مقام ہے، امن کا ہے، امن کا ہے۔ نہیں، مذہب اسلام کوئی ریلیجن آف پیس نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا جو پروفٹ ہے محمد، وہ پروفٹ آف پیس نہیں ہے، پروفٹ آف وار ہے۔ قرآن کے جو محمد ہے وہ پروفٹ آف پیس ہے۔ قرآن جو ہے ڈاکومنٹ ہے پیس کی، اس کو ایکنالج کیجیے۔ اور یہ جب تک کا یہ واپس رجوع نہیں کریں گے اپنی ان غلطیوں سے، توبہ نہیں کریں گے اس اعتراف کا، جب تک کا اسلام کو ریڈیفائن نہیں کریں گے، ورنہ لوگوں کے پیسے غارت مت کیجیے لٹریچر بٹوانے کے اندر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو تو آج کا لیکچر تو یہ کروانا ہے